السلام علیکم۔ بخاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ عشق بغاوت، تحریر نہال ابرو، قسط نمبر 2۔ رات 12 بجے خیام سیڑھیاں چڑھتا ہوا ٹریک کی طرف آ رہا تھا۔ رات کے باوجود ٹریک روشن تھا اور اس کو دوڑتی ہوئی گاڑی اس جگہ کے ماحول کو مختلف بنا چکی تھی، مگر اس وقت نہ تو کوئی تماشائی تھے اور نہ ہی کوئی آفیشیل ریس۔ اس وقت وہاں موجود لوگ مافیا نیٹ ورک کا حصہ تھے جو دنیا کے مختلف ممالک سے آئے تھے، ایک دوسرے کا ساتھ کام کرنے والے، ایک دوسرے کی جان کے پیاسے، چہرے پر مسکراہٹ لیکن نظروں میں نفرت۔ اس وقت سالانہ میٹنگ کے سلسلے میں لیون میں موجود تھے، جو ان میں سے ایک مافیا سفائر کی ملکیت تھا۔ ٹریک پر دوڑتی گاڑی اس کی تفریح کا سامان تھا۔ وی آئی پی رومز میں بیٹھے مرد اور ان کے ساتھ موجود اپنی تمائش کرتی عورتیں شراب سگریٹ کی بو اس ماحول اور اس کے انجام کی عکاسی کر رہی تھیں۔ ٹریک پر ہونے والی ریس کوئی عام ریس نہیں تھی۔ گاڑیاں تب تک نہیں رکنے والی تھیں جب تک وہ یا اس میں موجود ڈرائیور تباہ نہ ہو جائے۔ یہ کہہ سکتے تھے وہ ریس اختتام تھی، صرف ایک ہی بچ سکتا تھا۔ وہ سب ٹریک پر ہر بھڑکتی آگ اور گاڑیوں سے نکلتے شعلوں پر کہکہے لگاتے شراب اپنے اندر اتار رہے تھے۔ خیام دھماکے کے بعد ٹریک پر آگ پکڑتی گاڑی کو دیکھ کر اپنے باس کو ڈھونڈنے لگا۔ ٹریک کے پاس موجود مارکو کو دیکھ کر وہ تیزی سے ایک طرف بڑھا۔ ویئر از سفر؟ وہ مارکو پر چلایا، کیونکہ صرف وہی نہیں موجود تھا، باقی سب وہاں موجود تھے۔ مارکو کو ایک ماہ بعد اسے دیکھ کر کانپا تھا اور اس پر خیام کی گرجدار آواز گونجی۔ What am I asking؟ وہ ٹریک پر بھاگتی واحد کالی کار کو دیکھ کر اس کی جان لینے کو تیار تھا۔ مارکو زبان سے بولنے کے بجائے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ویسے کیوں نہیں مر جاتے تم؟ خیام اپنا فون غصے سے زمین پر پٹختا چلایا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ صفر کا دایاں ہاتھ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بے رحمی کی وجہ سے سب کی توجہ حاصل کر لیتا تھا۔ وہ سب کو نظر انداز کرتا ٹریک کے کنارے پر آ کھڑا ہوا۔ اب اس ریس کو ختم کرنے کا انتظار تھا۔ ابھی وہ اس کالی کار کو گھور ہی رہا تھا کہ دائیں جانب موجود کو تباہ کرتی یو ٹرن لے چکی تھی۔ جوزف ہی چیلنجڈ سفر۔ جوزف اس نے سائفر کو چیلنج کیا۔ ایک ادھیڑ عمر رشین اس کے پاس آ کر رکا۔ He could also send his men. Why did he go himself؟ وہ اپنے آدمی کو بھی بھیج سکتا تھا، وہ خود کیوں گیا؟ وہ شراب انڈیلتا اسے بتا رہا تھا۔ Because he doesn't trust anyone but himself۔ خیام اس کار کی طرف دیکھ کر مسکرایا جو ٹریک پر موجود آخری کار کا نشانہ لے چکا تھا۔ That is why he is still alive. Otherwise he will be very dangerous to the people۔ اس لیے وہ ابھی تک زندہ ہے، ورنہ وہ لوگوں کے لیے بہت خطرناک ہوگا۔ وہ ہنستا ہوا اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ وہ تمہاری سوچ سے زیادہ خطرناک اور تمہاری سانس سے زیادہ قریب ہے۔ خیام بڑبڑاتے ہوئے اس کی طرف بڑھا جو سب کو تباہ کرنے کے بعد گاڑی وہیں چھوڑتا، ہیلمٹ پھینکتا، اپنے بال سہلاتا اسی طرف آیا تھا۔ وہاں موجود سب لوگوں کے کروڑوں روپے تباہ، ان کے خاص آدمیوں کو جان سے مارنے کے بعد بھی اس نے ایک بار بھی ان کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ مجھے کہو، میں مار دیتا ہوں۔ خیام اس کے قریب آتے ہی غرایا تھا۔ ایک ماہ بعد اور یہ انداز؟ خیام کے غصے میں چھپی فکر اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ایک ماہ بعد آیا وہ تم؟ خیام کچھ فاصلے پر موجود لوگوں کو دیکھ کر بولا۔ ان سب کو چھوڑو۔ جان ملا؟ یمان کی نظریں اور لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ نہیں، ان میں سے کوئی مدد کر رہا ہے یا اس سے بھی تگڑا ہاتھ ہے۔ اسے اب یمان کے غصے کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ جانتے نہیں نا، آگ سے کھیل رہے ہیں۔ وہ خیام کے ساتھ چلتا ٹریک کی طرف آ گیا۔ مگر اس آگ میں کھیلنے کے باوجود بھی تم ریلیکس کر رہے ہو، حتیٰ کہ تم نے سب کو دعوت بھی یہی دی تھی۔ خیام رک کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خیام، کیا آگ سے کھیلنے کا اختتام راکھ نہیں؟ اور اگر اس طرح ڈروں گا تو وقت سے پہلے راکھ ہو جاؤں گا۔ یمان کا انداز تو عام تھا مگر اس کے لفظ حقیقت تھے۔ چلو پھر، آگ انتظار کر رہی ہے تمہارا۔ خیام ان سب کی طرف اشارہ کرتا واپس مڑ گیا۔ وہ بھی اپنی اسپورٹس جیکٹ اتار کر پھینکتا ان کے سامنے بغیر کچھ کہے آ بیٹھا۔ جوزف، now you will not challenge the cipher again. Millions have been lost۔ مارتھا بہت سے انداز سے اس کی طرف جھکتی ہوئی جوزف کو طنز کر رہی تھی۔ Beware of all the consequences and I am not afraid of losing. I am just happy that someone came against me in the mafia. It was good game and your style made it even better۔ جوزف سائفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا۔ اس کے جواب میں خیام کے ہاتھ سے وائن کا گلاس لے کر مارتھا کا ہاتھ چھٹک چکا تھا۔
ख़याम ने मार्था को उसके बरहना बाजू से पकड़कर दूर खींचा था। वो जानता था कि इसके बाद साइफर इसकी जान ही ले लेगा। आई ऑल्सो लाइक पीपल हु मेक आई कॉन्टेक्ट। दे ऑल्सो टेक लाइव्स विद आई कॉन्टेक्ट एंड स्टेप फ्रॉम द फ्रंट। वो कम बोलता था मगर अपनी बात का पक्का था। बाकी सब इसका अंदाज और न डर जुमला सुलझा गया था। जोसेफ ने एक सख्त मुस्कुराहट दी थी। Now tell me, that's what brought everyone into cyberspace. What is it that you want from me? अब की बार इसका अंदाज मगरूर था। ख़याम भी उसके पास आ बैठा। इस वक्त मौजूद सब लोग इससे उम्र में भी बड़े थे और ताकत और इख्तियारात में भी काफ़ी बड़े थे, मगर यहाँ फ्रांस में वो सांस भी उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं ले सकते थे। वो एक दूसरे के इलाके में असरअंदाज थे, मगर वो इसके इलाके में बेबस थे। इस वजह से सब ने उससे मिलने का कहा था। Let's talk straight. One of our ships came to France with some goods, but you will raise the problem. भारत से आए हिंदू हरीश था जो बात का आगाज़ कर रहा था। And what is in it? वो बगैर किसी तासुर के पूछ रहा था, क्योंकि वो नहीं जानता था वो कुछ ऐसा चाहते हैं जो नामुमकिन है या वो इजाज़त नहीं देगा। Weapons? इस बार जवाब रशियन की तरफ से आया था, जिस पर वो और जोसेफ दोनों हंसे थे। More than 150 girls have been abducted from Asia. जोसेफ शराब घूंढ अपने अंदर उतारता इन सब का सुकून और साइफर का दिमाग ख़राब कर रहा था। For the next 2 months, no ship will pass through my territory, and if it does, I will destroy it myself. वो इन सबको इतला देता उठ खड़ा हुआ। You are making matters worse. हरीश ने धमकाया था, मगर वो और इससे घबराए जाए मुमकिन ही नहीं था। अलबत्ता ख़याम और मार्को दोनों किसी भी किस्म की रिएक्शन के लिए तैयार थे। सब आमने सामने थे, सिर्फ जोसेफ बैठा था। What will you do? वो हंसता इसके सामने आया था। हरीश ने गुस्से में गन उसकी तरफ बढ़ाई, मगर इससे पहले कि वो फायर करता, दाएं जानब से आने वाली गोली की वजह से ज़मीन पर था, और अगले ही लम्हे इसके साथ आने वाले भी इसके साथ ज़मीन बोस हो चुके थे। साइफर ने पहले जोसेफ को देखा और फिर ख़याम को। Work done. If anyone else wants to say something, say so. The terms on which the work was started will not be discussed. At the cipher, they say, does not protect life from death. I am in your death. जोसेफ सब ख़त्म करके उठ खड़ा हुआ। Trafficking of girls will not happen in this area. इसकी बात का जवाब दिए बगैर वो सबको धमकाकर जा चुका था। ख़याम भी उसके पीछे खड़ा हुआ और चला गया। पीछे रह जाने वालों में से किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो उसको रोकें या जोसेफ से सवाल करें। मिस, आपकी मंजिल आ गई। इस्तांबुल पहुंचकर उसने उस लड़की की तरफ देखा जो दरवाज़ा पकड़े सो रही थी। अजहान ने इसके चेहरे पर मौजूद निशानात को देखा और फिर इसकी एहतियात को भी। ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना मुहतात बना रहा है? वो सोच रहा था और पानी की बोतल उठा चुका था। लड़की? उसने दोबारा आवाज़ दी थी, मगर वो ना जागने पर हल्के से पानी से उसके चेहरे को गीला किया। वो हड़बड़ाकर उठी और इर्द गिर्द देखा। वो समझ नहीं पाई थी, मगर अजहान को देखकर अपनी सीट पर ठीक से बैठी थी। अब तुम जा सकती हो, अजहान भाई इशारा करता साफ अंदाज में उसे उतरने का कह रहा था। हाँ? इसकी बात समझकर वो जल्दी से अपना बैग संभालती दरवाज़ा खोलते रुकी थी। मिन्हा कभी भी तुम्हें नहीं बोलेगी। वो ये सोचती गाड़ी से उतर गई। ना ही इसने कुछ कहा और ना ही अजहान कुछ सुनने के लिए ठहरा। वो वहाँ से गाड़ी दौड़ा गया था। उसे गर्ज नहीं थी कि वो कौन है, इसका नाम क्या है, कहाँ से आई और कहाँ जाएगी। बस उसने इस लड़की को जंगल में नहीं छोड़ा था। उसे खुद हवस नहीं थी, मगर दूसरों की हवस से बचा लिया था। 15 मिनट की ड्राइव के बाद वो दुरक की गाड़ी देखकर रुका। वो दोनों इसी का इंतज़ार कर रहे थे। इसकी कार रुकते जल्दी से उतरकर उसकी तरफ आए। 1 घंटा लेट है तू? दुरक उसकी तरफ जैकेट उछालता चिल्लाया था। आ तो गया ना? वो लापरवाही से जैकेट पकड़ता मुस्कुराया था। अब कहाँ? अब सवाल वाजिद ने किया था। वो गाड़ी में दोबारा बैठता इनको बता चुका था। फिर हम घर जा रहे हैं। वो भी अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़े। इसे कहाँ जाना है? इसे कहीं से ये आवाज़ गूंजती सुनाई दी। उसने बेख्तियार उसकी तरफ देखा जहाँ वो छोड़कर आया था। क्या वो महफूज होगी? वो नहीं जानता था ये आवाज़ की थी, मगर थी अपनी। होगी। वो ख्याल झटकता नतशी की तरफ चल पड़ा। यमान आईने के सामने खड़ा था जब ख़याम उसकी तरफ आया। वो गुस्से में था। ख़याम बेचैनी से इधर उधर चक्कर काट रहा था, मगर वो सिर्फ आईना ही देख रहा था। जो मालूम हुआ है वो तो बता दो। आखिरकार उसने ख़याम को रोका। वो उसके पास आया और फिर वापस चला गया।
اس سے آگے قدم کا تو اندازہ ہوگا۔ وہ ٹشو سے منہ صاف کرتا دوبارہ بولا تھا۔ میری جان جا رہی ہے یمان، اس جیپ میں وہ سائفر ہے، وہ نہیں جو ان سے مل کر آیا ہے۔ اس میں تیرا پورا نام پتہ سب کچھ ہے۔ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی تم اتنے پورے اعتماد اور مطمئن کیوں ہو؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا کہ اگر سب کو سب کچھ پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ خیام کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس مسئلے کے بارے میں اتنا لاپرواہ کیوں ہے۔ تو کیا چپکے نہ ملنے سے میری زندگی کچھ سال بڑھ جائے گی یا پھر میں مروں گا نہیں؟ خیام کے تپتے جملوں کا جواب بہت آرام سے دے رہا تھا۔ ہاں جانتا ہوں نا، تمہاری زندگی بڑھے ہوگی اور نہ ہی تم مرنے سے بچ جاؤ گے، مگر کیا کروں، دوست ہوں، جان سے پیارے، کوشش کر رہا ہوں کہ جس حد تک ہو سکے تمہیں تکلیف کم ہو۔ خیام کے اس جملے نے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ ہاں، ایک وہی تو تھا جو اس کے بارے میں سوچتا تھا، جس پر وہ اعتماد بھی کر سکتا تھا اور جس کی حقیقت بھی جانتا تھا۔ یمان، تمہیں میری بات ماننا ہوگی، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، اور اب کی بار نہ تو تم انکار کر سکتے ہو نہ ہی کوئی بہانہ بنا سکتے ہو۔ ہم جائیں گے وہاں اور تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ خیام اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات منوانے پر زور دے رہا تھا۔ ایسا کیا کرنے والے اور کہاں لے کے جانے والے ہیں مجھے؟ اچھا یہ تو بتا کہ جان نے ایسا کیا کہہ دیا ہے یا ایسا کیا کر دیا ہے کہ تم تپتی ریت پر کھڑے ہو؟ خیام سے پوچھتا ہوا سائڈ ٹیبل سے وائن کا گلاس اٹھا چکا تھا۔ بس ایک یہی شوق تھا جو صرف پرسکون رکھتا تھا۔ وہ سرور میں اگر اپنے تمام تکلیفیں اس ایک گلاس کے حوالے کر دیتا تھا۔ نورالعین، اسی نام کے ساتھ لڑکیاں اس نے ترکی امپورٹ کروائیں، مختلف ممالک سے اور مختلف طریقوں سے۔ سب کے سب مختلف ممالک اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھتی ہیں، سب اپنی مرضی سے وہاں گئی ہیں۔ ہر کسی کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہو اور اس مجبوری کے یار میں تمہاری جان لینے والا ہے۔ ان میں سے ایک لڑکی کے پاس بھورے رنگ کی ڈائری اور اسی کے پاس جب بھی ہے، اس ڈائری میں یا پھر چپ بھی ہے اس ڈائری میں یا پھر اس ڈائری کی نشانی ہے، میں یہ نہیں جان سکتا۔ خیام سے اپنے پاس موجود معلومات کی تفصیل بتا رہا تھا اور وہ خاموشی سے سن رہا تھا، شاید اس بات کا اندازہ لگانا چاہ رہا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے یا واقعی ترکی جانے کے لیے تیار ہے۔ اس سے زیادہ انفارمیشن نہیں مل سکی مجھے یمان، اور مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت بھی نہیں، میں خود ڈھونڈوں گا، بس تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ خیام نے آخری جملے پر زور دیا تھا جیسے وہ چاہ رہا ہو کہ تمہیں ہر حال میں یہ کرنا ہے۔ تو ہم ترکی جا رہے ہیں؟ صحیح، ہم جا رہے ہیں۔ وہ مسکرایا تھا اور اس کے بعد مان بھی گیا تھا، اور وہ جانتا تھا اگر اب خیام کی بات نہ مانی تو وہ کوئی چیز اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے گا۔ چلو میں تو تیار ہوں، مان بھی گیا ہوں، تمہارے ساتھ جا بھی رہا ہوں، لیکن یہ بتاؤ یہاں فرانس کون سنبھالے گا؟ سب ہے میری جگہ لینے کو، پھر یاد تمہیں یہ کہہ سکتے ہو کہ سب تیار ہے میری جان لینے کو۔ یمان نے وہ نکتہ اٹھایا، اس کے بارے میں وہ دونوں سوچ رہے تھے مگر ہر نہیں جان پا رہے تھے۔ سائفہ یہاں سے نہیں جا رہا، یمان جا رہا ہے، سائفہ یہیں رہے گا اور فرانس سنبھالے گا۔ خیام اس کے بارے میں سوچ چکا تھا، وہ جانتا تھا کہ اس سے آگے کیا کرنا ہے، مگر اس وقت ضروری یمان کی زندگی تھی۔ وہ سائفر کو بچاتے بچاتے یمان کو مروانا نہیں چاہتا تھا۔ اور یہاں کا سائفر کون ہوگا یہ بھی بتا دو، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ تم سب کچھ پہلے سے طے کر چکے ہو۔ یمان صرف اس وقت جاننے اور کرنے کے موڈ میں تھا، ورنہ تو خود کچھ سوچنا چاہتا تھا اور نہ ہی کچھ طے کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سارا معاملہ خیام پر چھوڑ دیا تھا۔ مارکو، اگر تم اس پر اعتبار کرتے تو ہم مارکو کو کوئی یہاں سائفر کے طور پر چھوڑ سکتے ہیں، اور سائفر بننا زیادہ مشکل نہیں ہے، صرف ایک ماسک ہی تو لگانا ہے۔ خیام کی بات سن کر وہ دونوں ہی ہنسے تھے، کیونکہ وہ دونوں جانتے تھے کہ مارکو وہ تیسرا شخص ہے جو یمان کے یا سائفر کے اصل چہرے کو جانتا ہے، ورنہ خیام اور یمان کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، ایک جان بھی تھا جو پانیوں میں غرق ہو چکا تھا۔ سائفر نے اس پر اعتبار کیا اور اس کے اعتبار پر پورا اترا، لیکن جب یمان نے اعتبار کیا تو وہ اس سے دھوکہ دے گیا اور اس کی ساری انفارمیشن لے کر ایک چپ میں قید کر دی، اور اب وہ چپ پتہ نہیں کس نورالعین کی ڈائری میں ہے۔ کیا مارکو جوزف کا سامنا کر لے گا یا پھر ان سب کا جو میرے علاقے میں انسانی اسمگلنگ کرنا چاہتے ہیں؟ یمان نے اگلا سوال پوچھا تھا۔ ہاں، یہ تو میں بھول ہی گیا، میں جاتے جاتے یا میرے پلان بتانے سے پہلے تم ان سب سے پنگا لے چکے ہو۔ اب دیکھتے ہیں کس کس کی دم پر پاؤں دیا اور کس کس کی جان ہلکان کی ہے۔ تم نے 2 دن انتظار کرو، تیسرے دن خود ہی اندازہ ہو جائے کہ گولی کس طرف سے آئی ہے۔ لیکن جناب یمان حاکم کو اس بات سے کہاں فرق پڑتا ہے، وہ تو یہ خاکسار ہے جو خاک ہو جائے گا، تمہیں بچاتا ہے بچاتے۔ خیام نے اس کے ہاتھ سے اس کا گلاس لیتے ہوئے اس میں موجود سارا کا سارا زہر اپنے گلے میں انڈے لیا تھا۔ چلو پھر مارکو کو تیار کرو، کچھ دن وہ بھی سائفر کے مزے لے، اسے بھی اندازہ ہو کہ سائفر بننا کتنا آسان ہے۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ دکھاتے خیام کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا تھا۔ دل میں خیام نے شکر ادا کیا کہ وہ آخر کسی طرح مانا تو صحیح۔ میں وہ دیکھ لوں گا،
اور ہاں، میں یہ بھی دیکھ لوں گا کہ تمہیں ترکی کے حوالے سے اور کس طرح جانا ہے۔ تم برائے مہربانی صرف اور صرف جانے کی تیاری پر تیاری کرو۔ بلکہ تیاری کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف میرے ساتھ چل دینا۔ خیام اس کی رضامندی دیکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ وہ جانا چاہتا تھا لیکن پھر رک گیا۔ کوئی گیم تو نہیں کر رہے ہو؟ اگر اس دفعہ تم نے میری بات نہ مانی یا مان تو سوچ لو، نتائج تم بھگتو گے۔ خیام اسے دھمکا رہا تھا اور وہ صرف مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری فکر بعض اوقات مجھے پریشان کر دیتی ہے خیام۔ کیا یہ تو میرے لیے کر رہے ہو، حاکم صاحب کے لیے یا پھر اپنے لیے؟ حاکم کے ذکر پر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ وہ ان کا ذکر نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ اس وقت خود ان کے نشانے پر تھے۔ حاکم صاحب کا مقروض ہو، مگر اب دوست ہو۔ میرا جان سے پیار ہے تو مجھے اب تمہارے لیے اتنا تو کر سکتا ہوں۔ خیام اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ میں حاکم صاحب سے بھی ملوں گا۔ وہ بتا رہا تھا یا پوچھ رہا تھا؟ خیام اندازہ نہیں لگا سکا، مگر اس بات پر سکون میں تھا کہ وہ جانے کے لیے تو مانا تھا۔ میں سب چیک کرتا ہوں۔ خیام اس کی بات نظر انداز کر کے باہر چلا گیا۔ کیا اس طرح وہ حاصل کر لو گے جو تم چاہتے ہو؟ اسے اب اپنی حاکم صاحب کا جملہ یاد آیا۔ وہ خاموش قدم اٹھاتا کھڑکی کی طرف گیا تھا۔ زندگی کوشش کرنے سے ملنے والی تو حاصل ہوئی، وہ سوچتا خود کو مطمئن کر رہا تھا۔ اب تمہیں میں نہیں سمجھا سکتا، اب وقت سمجھائے گا۔ وہ ان کے آگے جملے پر آج بھی مسکرایا تھا۔ شروع سے لے کر اب تک جو زندگی اس نے گزاری ہے مجھے وقت نے سمجھایا ہے، گھاؤ دیکھ کر، نشان چھوڑ کر۔ آگے بھی سمجھا دے گی۔ اس وقت درد یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا جائے کہ میں کوشش میں تھی اور اس کا بدلہ ملا، اور پہلے کی طرح آج بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ وہ اپنی مالک مکان کی آواز پر سیڑھیاں اترتی اس کے پاس آ رکی جو پچھلے 10 منٹ سے اسے آوازیں دے رہی تھی۔ اسے اوور کوٹ میں دیکھ کر وہ حیران تھی۔ آج تو اتوار ہے، آج کہاں؟ وہ اب قہوے کا کپ لے کر اس تک آئی تھی۔ پہلے یہ تو مجھے دے، اور کتنی بار کہا آپ کو میرے لیے یہ سب نہ کیا کرے۔ وہ ان سے کپ پکڑتی ان کو کرسی پر بٹھاتی بولی تھی۔ ایک تم ہی تو مصروف ہو، ورنہ اب تو کچھ نہیں بچا سوائے انتظار کے۔ وہ ترکی میں مگر ہر بزرگ کی طرح بولی تھی۔ ساحل تک جا رہی تھی، آپ نے کیوں بلایا؟ وہ جان کر بات بدل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اداس ہو جائیں گی۔ ایک پارسل آیا تھا تمہارا، وہ میز سے ایک لفافہ اسے دیتی بتا رہی تھی۔ پہلے تو حیران، پھر اپنا نام اور پاکستان پڑھ کر کھولنے لگی۔ ایک لفافے سے شادی کا کارڈ نکلا تھا جس نے اس کی آنکھوں میں نمی مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ مسز حکمت اس کی نمی اور اداسی دونوں بھانپ گئی تھی، مگر پوچھنا اسے مزید اداس کر سکتی تھی۔ نورالعین، نام بہت پیارا ہے تمہارا، معنی کیا ہے؟ اس سے پوچھتی وہ مسکرائی تھی۔ آنکھوں کا نور۔ نور اپنی حالت چھپاتی مسکرائی تھی۔ چل تم کسی کی آنکھوں کا نور ہوگی اور پھر تمہاری آنکھیں آنسو نہیں سنبھالیں گی، وہ اس کا عکس سنبھالیں گی۔ مسز حکمت اسے دعا دے رہی تھی یا اس میں اس کا مستقبل بتا رہی تھی، یہ بات وہ سمجھ نہیں سکی۔ ایسی دعا نہ دے، پہلے بہت مشکل ہے اور امتحان میں اب قید نہیں ہونا چاہتی۔ وہ ان کے ہاتھ چومتی ان کی منت کر گئی۔ میری نفرت بہت شدت پسند ہے، اپنی محبت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ان سے کہتے وہ کارڈ ہاتھ میں لیے دروازے سے باہر نکل گئی۔ وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر اپنے قدم کو دیکھتے آگے بڑھ رہی تھی۔ خود سے پریشانی اور اضطراب نے اس کے قدم کو تیز کر دیا تھا۔ کیا صرف اپنی مرضی ظاہر کرنا اتنا بڑا گناہ ہے؟ کارڈ کے ذریعے کی جانے والی انتقامی کارروائی اس کے وہ حواس لے چکی تھی۔ اس کی بہن کی شادی کا کارڈ تھا، مطلب اس کے گھر والوں نے ایک بار پھر ایک انسان کی مرضی کے سامنے جھک گئے تھے۔ کیا وہ ایک احساس ان کے اپنے خون سے زیادہ طاقتور ہے؟ وہ افسوس سے آہ بھر کر رہ گئی۔ اپنے سامنے سمندر کی بپھرتی لہروں کو دیکھ کر وہ رکی تھی۔ آنکھیں بند کر کے وہ ان لہروں کی طرف سے آتی ہواؤں کو اپنے وجود پر محسوس کرنے لگی۔ تم غلط نہیں ہو نور، تم نے اپنا شرعی حق لیا اور یہ غلط نہیں۔ وہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے سامنے پڑے بینچ کی طرف بڑھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کارڈ گود میں رکھ کے سمندر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وقت ٹھیک کر دے گا میرے بچے، وہ نشان چھوڑ جائے گا، دلوں پر بھی اور رشتوں پر بھی۔ ایک عمر رسید آواز پر وہ اپنے دائیں جانب مڑی۔ ایک ادھیڑ عمر کا آدمی اس کی گود میں پڑے کارڈ کو دیکھ رہا تھا۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی، یہ ان کی طرف سے ہے، میں نے صرف اپنا حق استعمال کیا۔ وہ ان کی بات کا جواب اردو میں دیتی تڑپی تھی۔ تو کیا اسے حق استعمال کرنے کا حق نہیں؟ اگر وہ بھی تمہاری طرح سوچتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ وہ ان کی بات سمجھی اور مسکرائی بھی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ ماجرا کیا ہے، لیکن اگر تم اپنی جگہ ٹھیک ہو تو وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ بھی اب لہروں کو دیکھ رہے تھے۔ دوہرے چہرے ان سب کے، اگر مرد اپنی مرضی کا ساتھی چاہے تو وہ جائز ہے، مگر عورت کرے تو وہ گناہ۔
وہ طنز کر رہی تھی مگر اس کی آواز اور لہجہ انہیں اپنے پوتے کا عکس دکھا گیا۔ تم بھی ہان کی طرح جواز دینے میں ماہر ہو۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ کیا میں نے غلط کہا؟ وہ کارڈ کو گھورتی منہ بسورتی پوچھ رہی تھی۔ جو جواز دے وہ غلط نہیں ہو سکتا، ایسا ہی ہے نا؟ ہاشم صاحب نے اس سے پوچھا تھا۔ اور نہیں تو کیا؟ وہ فوراً بولی اور ہاشم صاحب سر ہلا گئے۔ کیا تمہارے بارے میں جان سکتا ہوں؟ ہاشم صاحب اپنی جیکٹ صحیح کرتے اس سے پوچھ رہے تھے۔ نورالعین، پاکستان سے ہوں، 6 ماہ پہلے یہاں جاب کے لیے آئی تھی۔ وہ دیکھنے میں پر اعتماد تھی مگر اندر سے اتنی ہی کم سن تھی۔ کیا تمہاری جاب اس ناراضگی کی وجہ ہے؟ وہ ان کے اگلے سوال پر اس نے سر ہلایا تھا۔ نہیں تو، وہ تو ان سب سے بچنے کے لیے جاب کا بہانہ کیا اور یہاں آ گئی۔ اچھا اب سنیں دادا، میری منگنی میری پھپھوزاد سے بچپن میں کر دی اور آپ ہی کی ان کے بڑے بھائی سے۔ میں اسے نہیں چاہتی تھی۔ وہ عجیب آدمی تھا، اس کی مرضی سے میری زندگی کا تعین کرتے رہے تھے سب۔ کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، سب جو اسے پسند ہے۔ میرا اسے اپنے کزن سے بات کرنا گوارا نہیں۔ اس کی اس بات نے مجھے اس سے باغی کر دیا۔ وہ ان کی طرف دیکھے بغیر بات کر رہے تھے اور وہ غور سے سن بھی رہے تھے۔ مگر ہم سفر کی پسند ناپسند کا تو خیال رکھنا چاہیے ہمیں۔ وہ اس کی بات پر چپ بھی نہ رہ سکے۔ میں نہیں چاہتی تھی اسے، مجھے محبت نہیں ہے اس سے۔ اب وہ اصل وجہ بتا رہی تھی۔ تو کیا کسی اور سے محبت؟ وہ اس کی وجہ سے پوچھا سوال پوچھ رہے تھے۔ نہیں، میں محبت نہیں کر سکتی، مجھے ہو ہی نہیں سکتی۔ نور کا دعویٰ ان کے سارے وہم دور کر گیا تھا۔ دل پر اختیار رکھتی ہوں۔ ہاشم صاحب اذہان کا فیمیل ورژن دیکھ رہے تھے۔ مگر نہیں، دل اتنا بھی اختیار میں نہیں میرا۔ وہ نظریں چرا گئی تھی۔ تو کیا وقت سچ میں میرے زخم بھر دے گا؟ مگر نشان چھوڑ دے گا۔ اب وہ اس جگہ واپس آئی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ ایسا ہے، مگر یہاں ایک اور بات بھی ہے۔ وہ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ کیا؟ نور بھی ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ کوئی بھی روح یا جسم نشان کے بغیر نہیں ہوتا۔ وقت سے پر کوئی نہ کوئی نشان ضرور چھوڑتا ہے۔ اب دونوں قدم بہ قدم دائیں جانب بڑھنے لگے تھے۔ وقت سب سمجھا بھی دے گا۔ وہ ان کی نصیحت پر خاموش ہو گئی تھی۔ آپ کا نام؟ وہ میں نے پوچھا ہی نہیں۔ وہ شرمندہ ہوئی تھی۔ ہاشم سلطان، پاکستان سے آیا تھا مگر واپس نہیں گیا پھر۔ نشاتشی میں رہتا ہوں اور ایسا ہے دوستوں سے بات کرتے وقت گزارتا ہوں۔ ابھی اپنی بیوی سے ملنے جا رہا ہوں۔ وہ سامنے موجود قبرستان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے تھے۔ چلیں پھر، مجھے بھی ملوائیں۔ اور وہ ان کے ساتھ چل پڑی۔ وہ بھی ان کے انداز پر مسکرائے۔ وہ دو رخ کو وہاں چھوڑ کر نشاتشی کے دادا کے پاس آیا تھا۔ وہ جانتا تھا ہم سے بات کرنا مشکل ہوگا یا نام منانا ممکن، مگر وہ کوشش کرنا چاہتا تھا۔ اذہان نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہو جائے، اسی وجہ سے وہ 7 دن انقرہ رہ کر آیا تھا۔ وہ بہت سارے جملے، دلائل اور وجہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بحث میں ان سے نہیں جیت سکتا، مگر پھر بھی وہ انہیں منانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جب وہ یہ قدم اٹھائے تو ان کے ساتھ کوئی ہو جس کے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہو۔ اپنی سانس بحال کرتا گاڑی چھوڑتا گھر کی طرف بڑھا۔ گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر کچھ پریشان بھی ہوا۔ اس وقت تک ہاشم صاحب قبرستان سے واپس آ جاتے ہیں اور ان کے واپس آنے کے بعد دروازہ بند رہتا ہے۔ اس کی ذمہ داری براق پر بھی تھی۔ اس کے قدم دروازے پر ہی رک گئے۔ اندر سے آنے والی آوازیں خوشگوار نہیں تھیں۔ عمران ہاشم تمام تہذیب اور آداب پس پشت رکھے اس کے دادا کو اس کی نافرمانی کی وجہ بتائے۔ ان سے جواب طلب کر رہے تھے، مگر اس سارے عرصے میں ایک بار بھی ہاشم صاحب کی آواز سنائی نہیں دی۔ یا تو اپنے بیٹے کے سامنے خاموش تھے یا پھر ان کے بیٹے کی بات انہیں سچ لگ رہی تھی۔ بابا، میں آپ سے مدد مانگنے آیا تھا۔ مجھے تھا کہ آپ سمجھیں کہ میری بات، لیکن کیا ہوا؟ وہ اپنی منمانی کر رہا ہے اور آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ مانتا ہوں وقت نہیں دے سکا، مانتا ہوں آپ کے حقوق پورا نہیں کر سکا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے۔ جانتا ہوں میرے بہت سے فیصلے اور انتخاب غلط تھے، میں نے کہیں آپ کو تکلیف میں ڈالا ہے، مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اس کا بدلہ آپ اس طرح میری اولاد کو ہم سے بدظن کر کے دیں۔ پہلے وہ ہم سے خفا ہے اور اب آپ کی باتیں، آپ کا انداز اس کے انداز کو ہوا دے رہا ہے۔ وہ ان سے اونچی آواز پر قدم بڑھاتا لاؤنج تک آیا اور سامنے موجود منظر دیکھ کر اس کو دل کو کیا کہ وہ خود کو نوچ ڈالے یا انہیں۔ اس کا باپ اپنے انداز اور اخلاق بھولے اپنے باپ پر چلا رہا تھا اور اس کے دادا فقط مسکرا رہے تھے۔ براق، دادا کو کمرے میں لے جاؤ۔ وہ براق کو کہتے اپنا دادا تک آیا اور ان کے سامنے بیٹھتا، ان کے ہاتھ چومتا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اخلاق کو نظر انداز نہ کرنا، پر یہ یاد رکھنا کہ تربیت تمہاری دادا نے کی ہے اور تمہاری دادی کی جان اس میں قید ہے۔ وہ بہت پیار سے اس سے التجا کر کے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے اگر وہ یہاں رکے تو عمران چپ نہیں کرے گا
اور اگر عمران چپ نہ کیا تو خاموش وہ نہیں رہے گا۔ اس نے خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلے گئے تاکہ وہ باپ بیٹا آپس میں بات کر سکیں۔ شاید وہ دونوں باپ بیٹا اس کو موقع کا کوئی فائدہ اٹھا کر اپنے درمیان موجود اختلافات پر بات کر سکیں۔ اذہان کو جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہاشم صاحب کمرے میں جا چکے ہیں تو وہ بہت خاموش اور سرد نظروں سے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ گلہ شخص سے کیا جاتا ہے جو اس گلے کی وجہ ہو؟ وہ دھیمے لہجے میں بولتا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ عمران صاحب نے اسے سخت نظر اس پہ ڈالی اور پھر ہاشم صاحب کے کمرے کی طرف دیکھا۔ انہیں اندر بھیج دیا تاکہ وہ نہ سن سکے ایک باپ کو بیٹے سے کتنا گلہ، اور یہ بھی نہ سن سکے تو بیٹا اپنے باپ سے کتنی نفرت کرتا ہے۔ نفرت اذہان کر رہا تھا، اسے بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اذہان کی سرخ آنکھیں نفرت کا ہی عکس تھیں۔ الزام ہے کہ شاہ ہاشم صاحب نے مجھے بگاڑ دیا۔ انہی کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ میں منمانی کرتا اور میں کھل کر نافرمانی پر اتر آیا، کچھ ایسے الفاظ سے آپ کے۔ عمران صاحب اس کے غصے سے کچھ پریشان ہوئے تھے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کیوں نہیں روکا انہوں نے؟ وہ چاہتے تھے تو تمہیں روک سکتے تھے۔ عمران صاحب دھاڑے تھے۔ اور ایسا کیا کر دیا جو مجھے روکنا چاہیے تھا؟ اسے انداز میں ڈرانا چاہا تھا، مگر ہائے ہاشم صاحب کی نصیحت اس کے کانوں میں گونج گئی۔ اذان، غصہ اپنی جگہ، مگر تم میرا بزنس اپنے سو کالڈ ریونج کے لیے تباہ نہیں کر سکتے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے چلائے تھے، مگر پریشان تب ہوئے جب وہ ان کی بات پر مسکرایا تھا۔ 15 دن بعد گرینڈ اوپننگ ہے۔ میں 50% میں پارٹنر ہوں کہ میں اس میں کام کروں گا۔ میں آپ کی کمپنی اور برانڈ کے مقابلے میں ایک برانڈ لانچ کراؤں گا، اور یہ حقیقت ہے۔ نہ تو آپ روک سکتے ہیں نہ ہاشم صاحب، اور ہاشم صاحب اسے نہیں روک سکتے۔ وہ مجھے تکلیف میں مبتلا نہیں کریں گے۔ وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ عمران صاحب کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر ایک تھپڑ کا نشان چھوڑ گیا۔ آپ اب جا سکتے ہیں، اور جو چاہتے تھے کر لیا، وہ دھیمی آواز میں کہتا ہاشم صاحب کے کمرے کی طرف مڑا۔ میں جو چاہتا ہوں تم اس کا الٹ کرتے ہو، اور کہہ رہے ہو کہ جو میں چاہتا تھا وہ مجھے مل گیا۔ مجھے نہیں پتا ہے کون سا گناہ کی سزا ہو یا کیا غلطی سرزد ہوئی تھی مجھ سے۔ وہ چیخ ہی تو رہے تھے، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اذہان کے سامنے بے بس ہو گئے تھے۔ یہ سب میرا مسئلہ نہیں ہے، مگر آئندہ آپ کی آواز ہاشم صاحب سے آپ کی آواز اونچی نہ ہو، یا آپ کے لہجے میں ان کے لیے کڑواہٹ، تو میرا لہجہ نہ تو دھیما ہوگا اور نہ ہی میری زبان آپ کا لحاظ کرے گی۔ وہ اب بھی بغیر کسی لحاظ کے نہ انہیں دھمکاتا اندر جا چکا تھا۔ آریز عمران، وہ اس کا نام لے کر چلائے تھے۔ اگر قسمت، وہ تو اس نام کو بھی تسلیم نہیں کرتا تھا۔ عمران صاحب یہیں پر ہی تو غلطی کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی اسے سمجھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ صرف اس کی غلطی کا احساس دلاتے تھے یا پھر اس پر پچھتانے کا کہتے تھے۔ اذہان نہ پچھتانا چاہتا تھا اور نہ ہی غلطی کا احساس کرنا چاہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ غلطی کروانے والے خود عمران صاحب ہیں، اور اگر کوئی غلطی کر چکا ہے تو اس پورے اعتماد کے ساتھ اپناتا ہے، اس غلطی کے نتیجے میں ملنے والی تکلیف کو بھی اور نقصان کو بھی۔ عمران صاحب کو لاؤنج میں چھوڑتا ہوا سیدھا ہاشم صاحب کے کمرے کی طرف آیا۔ اپنے دادا کو کرسی پر بیٹھا دیکھ کر فوراً ان کی طرف بڑھا۔ ہاشم صاحب نم آنکھوں سے اپنے پودے کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ باہر کیا ہوا ہے۔ اس کا باپ پھر اس پر اپنا حق جتا گیا ہے۔ ان کی پریشانی کا بھاگتے ہوئے وہاں گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھا اور ان کے ہاتھ تھام چکا تھا۔ کیا یار، آپ تو ایسے پریشان ہوتے ہیں جیسے میں آنا بھول گیا ہوں۔ وہ مسکرایا تھا، اس کی مسکراہٹ کے سامنے وہ کھلکھلا اٹھے تھے۔ یا ان سب کو چھوڑ یہ بتاؤ دادی کیسی ہے؟ پریشان تو نہیں ہے؟ آپ کو لے کر اب تو خیال رکھتا ہوں میں آپ کا۔ اگر پریشان ہو تو دادی کے سٹینڈرڈز بہت اونچے ہیں آپ کو لے کے۔ وہ دائیں طرف گلدان میں پڑے سفید پھولوں کو دیکھ کر بولا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ جب بھی قبرستان جاتے تھے سفید پھول لے کر جاتے تھے، ایک ان کی قبر پر رکھ کر آتے تھے اور ایک اپنے گلدان میں۔ وہ بھی کہہ رہی تھی کہ اذہان ہاشم کو دیکھ کر پریشان ہے، مگر تمہارا چہرہ دیکھ کر میں بھی پریشان ہوں۔ ہاشم صاحب اس کے گال سے ہلاتے ہوئے بولے تھے۔ ایسا کیا دیکھ لیا میرے چہرے پر؟ یہ نشان تو معمول ہے۔ 4 سال کی عمر میں پہلا تھپڑ کھایا تھا، اب تو یاد ہی نہیں تھپڑوں کی تعداد تھی۔ اذہان کے بعد سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ وہ عمران صاحب کے رویے کی وجہ سے پریشان ہوتے۔ کچھ نیا ہے تمہارے چہرے پر، مگر کیا یہ میں نہیں سمجھ پایا۔ ہاشم صاحب اس کا چہرہ غور سے دیکھ رہے تھے، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اسے اپنی نظریں چرا گیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پکڑا جائے گا، لیکن پکڑ میں کیا آئے گا یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ اس کے دادا سب سے زیادہ جانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں جو یہ خود نہیں جانتا، اور وہ جو خود نہیں جانتا اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ بتائیں، ایسا کیا لگ رہا ہے کہ ساحل پر تھے آپ؟
باہر آپ کے جوتوں پر ریت دیکھی تھی میں نے، آپ کو اس طرح ٹہلنے کی اجازت تو نہیں دی؟ اذہان نے ان کا دھیان بھٹکانے کے لیے یہ سوال کیا تھا۔ تمہارے لیے دل میں پریشان تھا، اس لیے سوچا پریشان دنیا کو دیکھا۔ وہ مسکرائے تھے۔ آپ کس کو الجھائے ہیں اپنی باتوں میں؟ وہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہوا ٹوکری میں سے ایک سیب اٹھاتے ہوئے بولا۔ میں کیا الجھاؤں گا بیٹا، وہ بھی تمہاری طرح الجھی ہوئی تھی، اور حد تو یہ تمہاری طرح خود نہیں جانتی تھی کہ وہ الجھی کس بات پر ہے۔ اذہان نے محسوس کیا کہ وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ کیا تم نے سچ میں کسی انٹرنیشنل برانڈ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے؟ وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا ہاشم صاحب صحیح چلا کر گئے ان دونوں پر؟ آفر تھی میرے پاس ایک، میں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، آپ سے اجازت لینا چاہتا تھا، مگر اب میں کر چکا ہوں۔ میں نے درک سے کہہ دیا کہ میٹنگ ارینج کریں، میں ان کے ساتھ کام کروں گا۔ اب چاہے ہاشم صاحب کو خود آگ لگے، ان کے فیکٹری کو آگ لگے یا ان کے بزنس اکاؤنٹس کو، اور خبردار آپ نے مجھے روکنے یا سمجھانے کی کوشش کی تو۔ اذہان کا انداز بتا چکا تھا، جھڑپ نے اس انویسٹمنٹ کو اس کی ضد بنا لیا تھا، اور اب اپنی ضد پوری کر کے رہے گا وہ۔ میں نہیں روکوں گا، مگر صرف اتنا کہوں گا اذہان ہاشم، تمہارے اندر آریز عمران ابھی بھی موجود ہے۔ آج میں چاہتا تھا کہ اب آپ اس پر چلانے کے بجائے پیار سے سمجھائیں۔ کیا تمہاری سمجھ سے آریز تکلیف میں نہیں ہوگا؟ ہاشم صاحب کہہ رہے تھے، مگر وہ اندازہ لگانا چاہ رہے تھے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے، مگر اذہان ان سے نظریں چرا گیا تھا۔ اب مزید تکلیف نہیں ہوتی۔ وہ ڈرتا تھا، روتا تھا، چپ کرتا تھا، پھر ڈرتا تھا، انتظار کرتا تھا، انتظار کرتا سو جاتا تھا۔ پر میں نے انتظار کرنا چھوڑ دیا ہے، اذہان ہاشم نے انتظار کرنا چھوڑ دیا ہے دادا۔ وہ والا چھوڑتا کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا تھا۔ میں اذہان ہاشم کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اذہان ہر چیز حاصل کر لے جس کے لیے وہ رویا، جس کا انتظار اس نے کیا، مگر میرے اذہان کو اس سب میں تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، سمجھ گئے ہو نا؟ وہ اپنی بات مکمل کر چکے تھے۔ دادا، کیا وائٹ کلر مجھ پر اچھا لگتا ہے؟ مینس میں اٹریکٹیو لگتا ہوں؟ اس کے اس بے تکی کے سوال پر اس کے دادا الجھے تھے۔ اب تمہیں یہ کہاں سے یاد آ گیا؟ اسے آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا دیکھ کر وہ پوچھنے لگے تھے۔ کیا پوچھا میں نے آپ سے؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہا تھا کہ ہاشم صاحب کے اس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ یہی کہ تم پر وائٹ کلر اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ ہاشم صاحب مسکرا رہے تھے۔ ایسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ وہ آئینے کی طرف واپس مڑا۔ کچھ تو ہے اذہان ہاشم، آج تم آئینے اپنا سرا نہیں بلکہ اپنے آپ کا محاسبہ کر رہے ہو۔ پہلی بار یہ سوچ رہے کہ تم پر کوئی رنگ اچھا لگے گا کہ نہیں، بجائے اس کے کہ تم یہ کہو یہ رنگ مجھ پر جچتا ہے۔ ہاشم صاحب کا کہنا چاہیے تھا کہہ گئے تھے، اور اذہان کو آئینے کو گھورتا خود چھوڑ کر خود کچن کی طرف بڑھ گئے۔ جانتے تھے کہ وہ ناشتہ کیے بغیر آ رہا ہے، اور تب تک کچھ نہیں کھائے گا جب تک زبردستی کوئی کھلائے گا نہیں۔ وائٹ کوئی اس رنگ میں اس حد تک اٹریکٹیو کیسے لگ سکتا ہے؟ اذہان کے ذہن لمحہ بھر کے لیے اس لڑکی پر اٹکا تھا، اور پھر خود ہی اپنے خیال کو جھٹکتے وہ آئینہ دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ ایک مسلمان عورت کی بیٹی ایک کرسچن ہوگی، وہ اپنی ماں کے دین کے بجائے اپنے باپ کے دین کو اپنائے گی، رب کو یاد کرنے کے بجائے رب سے شرک کرے گی، وہ حرام کھائے گی، حرام پیے گی، حرام زندگی گزارے گی، کرسچن سے شادی کرے گی اور اپنے رشتے کو بھی حرام بنائے گی، اور اس کی یہ ماں دیکھیں گے تو جیتے جی جہنم چلے جائیں گے، اور مر گئے تو قبر میں اب ساتھ اپنی بیٹی کا انتظار کرے گی، کیونکہ اس جہنم کا انتخاب اس کی ماں نے اس کے لیے کیا ہے۔ پچھلے 4 گھنٹے سے ساحل پر بیٹھے اپنی ماں کی ڈائری کا یہی ورق بار بار پڑھ رہی تھی۔ اس کی ماں کی ڈائری کا آخری صفحہ تھا، اور وہ ڈائری کو نہ جانے کتنی بار پڑھ چکی تھی کہ وہ آخری وراثت تھی جو اس کی ماں کی طرف سے اسے ملی تھی، اس کی ماں کا اعتراف گناہ، جیسا کہ اس کی ماں نے لکھا تھا کہ اس کی ماں واحد عورت تھی جس نے اپنی اولاد کے لیے جہنم کا انتخاب کیا تھا۔ وہ بغیر آواز کے اپنے آنسو ڈائری کے ورق میں گرتے دیکھ رہی تھی، نہ تو اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ تھا اور نہ کچھ کر سکتی تھی۔ اتنا جانتے تھے کہ اپنی ماں کو اتنا ایسی تکلیف سے نکالنے کے لیے وہ اس کے 7 سال سے مسلسل بھاگ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی امی کہ آپ کی تکلیف کم ہوگی کہ نہیں، آپ سکون حاصل کر پائیں گی کہ نہیں، مگر آپ کی بیٹی کرسچن کی اولاد تو ضرور ہے، مگر وہ خود مشرک نہیں ہے، میٹلڈ مارگریٹ نہیں ہے، وہ منہا مارگریٹ ہے۔ اور جب آپ کی مریم 13 سال کی عمر سے اب تک نہ تو اس نے کچھ حرام کھایا اور نہ حرام پیا، اور نہ ہی وہ حرام زندگی گزار رہی ہے، وہ اپنے آپ کی حفاظت کر رہی ہے، انتظار کر رہی ہے اس وقت کا جب وہ آپ کی قبر پر آنے کے قابل ہو جائے گی۔ وہ اب ڈائری بند کر چکی تھی۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں زندہ ہوں تب کیا ہوگا؟ اس سوال نے پھر سے سر اٹھایا تھا اور اسے پریشان کر گیا تھا۔ کیا وہ شخص اب بھی میرا پیچھا کر رہا ہوگا؟ وہ گہرا سانس لیتے اس بارے میں سوچ رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ بہت مضبوط تھی، یہاں سے ڈر نہیں لگتا تھا،
ہاں، یہ وہی لڑکی تھی جو تھوڑی دیر پہلے چند گھنٹے پہلے اس شخص کی تقریباً جان لے کر آئی تھی، کیونکہ اس نے اس کی ذات پر، اس کے ناموس پر حملہ کیا تھا۔ بڑے بوڑھوں کو کہتے سنا ہے کہ موت کا خوف ہر ڈر کو ختم کر دیتا ہے۔ اس خوف کو بھگت آئی تھی، اس نے اپنا ہر ڈر ختم ہوتے دیکھا تھا۔ وہ لڑکی جو بند کمرے کے اندھیرے سے خوف زدہ ہوتے 4 گھنٹے ایک سنسان سڑک کے کنارے جنگل میں بیٹھی تھی، تب اسے کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ کئی ممالک نقلی شناخت کے ساتھ داخل ہو کر یہاں تک آئی تھی، کئی لوگوں کا سامنا کیا، لگا ایک بار بھی نہیں ڈری۔ وہ خود حیران تھی، جو ہائی اسکول اور یونی میں سب سہتی آئی، اب کس طرح رہ رہی ہے۔ وہ اب خود کی حفاظت کرنا جان گئی تھی، اور یہ بھی اچھا تھا۔ زندگی اب اس کے لیے آسان نہیں تھی، اب اپنی خوراک سے راکھ تک کی ذمہ داری خود اٹھانی تھی۔ چلو منہا، بہت کام ہے۔ وہ ڈائری اپنے بیگ میں رکھتی رہائشی علاقے کی طرف چل پڑی۔ وہ ہاشم صاحب کے جانے کے بعد واپس اسی جگہ پر آ کر بیٹھی۔ اس کی بہن کی شادی تھی، مگر وہ نہیں جا سکتی تھی، وہ اسے تباہ ہوتے نہیں روک سکتی تھی۔ اس کے بابا اس سے خفا تھے۔ مان لیجیے کہ ایک ہی روک معنی رکھتا ہے۔ وہ صرف اپنی زندگی میں تھوڑا سا اعتماد کرنا چاہتی تھی، مگر یاسر سے شادی کر لیتی اور زندگی بھر گزار جاتی، مگر کسی کو یہ منظور نہ تھا۔ وہ بایو نہیں پڑھنا چاہتی تھی، مگر یاسر نے کہا اور اسے ماننی پڑنی۔ وہ کالج جانے لگی تو یاسر صاحب محافظ کے طور پر پک اینڈ ڈراپ دینے لگے۔ نیلا رنگ نہیں ہے، پہن نہیں سکتی کیونکہ یاسر بلو بلائنڈ تھا۔ عشق تھا پھولوں سے، مگر گجرا نہیں پہن سکتی تھی کیونکہ یاسر کو الرجی تھی۔ بالوں کے اسٹائل سے کتاب پر لکھے نام تک وہ یاسر کی پابند تھی۔ وہ آج بھی نہیں بھولی تھی جب یونیورسٹی دوست کے ساتھ واپسی پر اس نے سب کے سامنے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ کیا کہہ سکتے ہیں آخر؟ بیٹی کس کی ہے؟ اس کی مام کا یہ جملہ آج بھی اس کے دل میں ناسور کی طرح پیوست تھا۔ وہ یہ سب سہ جاتی جیسا پہلے کرتی رہی، اگر وہ نہ ہوتا جو اس دن ہوا۔ یہاں بھی کہاں اس کی سنی گئی۔ وہ کیا کرتی اور کیا کہتی؟ اس ماضی، حال اور مستقبل میں ایک دن پر اٹک گیا تھا۔ وہ آج یہاں تھی، اپنے بابا سے اتنی دور، اپنے گھر، اپنے ملک سے اتنی دور، تو اس کی وجہ وہ ایک دن تھا۔ وہ آنکھیں جن میں وہ اپنے لیے فخر دیکھنا چاہتی تھی، ان میں بدگمانی تھی۔ جس بہن کی محبت میں اس نے یاسر کو کئی سالوں سے برداشت کیا، اس دن وہ یاسر کے ساتھ کھڑے اس کے خلاف گواہی دے رہی تھی۔ وہ باقی تھی، مگر اس دن وہ اپنے خاندان کے سامنے بد کردار ثابت ہوئی تھی، مگر انتہائی حیرت اور اس پر کہ اپنے حق میں کچھ نہیں بولی تھی۔ میں چپ رہوں گی۔ میں آپ سے کبھی اپنی پاکیزگی کی گواہی نہیں چاہوں گی۔ میں اپنی گواہی نہیں دوں گی۔ میں نے اپنا معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دیا، اب بھی اور روز محشر بھی۔ نور نے تیز سمندری ہوا سے اپنے منہ پر آتے بال ہٹائے اور ایک گہری سانس اپنے اندر اتاری تھی۔ آپ ٹھیک تھے۔ وقت زخم بھر دے گا، مگر زخم کا نشان رہ جائے گا، اور نشان علامت تھوڑی ہے۔ یہ تو عیب ہے، اور عیب سنبھالے یا اپنائے، یہ نہیں جاتے۔ وہ مسکراتی اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ لوہے پر پڑنے والی ہر ضرب اسے داغدار نہیں، تیز بناتی ہے۔ ہر تراش سہنے کے بعد مزید چمک جاتا ہے۔ رب سب کا مالک ہے، اس نے اپنا فیصلہ رب پر چھوڑا ہے، اب رب اسے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ان 6 ماہ میں ایک یہی چیز جان پائی ہے کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے۔ وہ اپنوں سے خفا تھی، مگر قسمت سے نہیں۔ قسمت تو سب کو آزماتی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ فرق تب پڑتا ہے جب آزمائش کے وقت کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو، وہ جس کا ساتھ کا آپ کو مکمل یقین ہو۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ وہ کارڈ کو لہروں کے حوالے کرتی بغور اس کو دیکھ رہی تھی۔